بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت، خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نوجوانان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات بارکات کے لیے، صلاۃ و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل ماہ شعبان. سرور کائنات، فخر موجودات، سید السادات، منبع انوار و برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب مہینہ ماہ شعبان کا تھا، جس میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا. اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں کی تعداد ہے. سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہر مہینے کا اپنا اپنا مقام اور فضیلت ہے. 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے. 4 حرمت والے مہینے جن میں دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا جاتا تھا. عرب میں ان مہینوں کی قدر کی جاتی تھی. اس میں قتل و غارت، دنگا فساد حرام سمجھا جاتا ہے. وہ 4 مہینے 3 متواتر ہیں: ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب.
یہ ابھی جو مہینہ گزر چکا ہے یہ ماہ رجب تھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماہ رجب اور شعبان میں کچھ خلاف سنت کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ عبادات بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پر عمل کیا ہے، حالانکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، دین آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ پر اپنی نعمت کا اتمام و اکمال کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو وہ کام، وہ عبادات جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے وہ عبادات نہیں، بدعات ہیں۔ اور بدعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں تردید فرمایا کرتے تھے اور مذمت فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں، بس روٹین میں ہم خطبہ سنتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن بہترین حدیث ہے، قرآن بھی خود حدیث ہے اور میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بہترین حدیث وخیر الہدی
اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین حدیث محمد الرسول اللہ کا نمونہ، محمد الرسول اللہ کا فرمان، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ایک ایک لفظ غور کرنے کے قابل، اللہ اکبر، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام بدعات ہے، بدعت کی جمع بدعات۔ اب بدعت کی تعریف آپ نے فرمائی، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں شامل کیا جانے والا ہر عمل بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچائے گا۔ جو آدمی اپنی طرف سے روزہ بنا لے، اپنی طرف سے عبادت بنا لے، جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے بڑا چکمہ دیا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے کہ ان چیزوں کو دین سمجھو جو دین میں نہیں ہے۔ جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، گویا وہ عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، حالانکہ یہ میرے نبی کا اعزاز ہے کہ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی، جب دن نازل ہوتی، ہم اس کو عید کا دن کرا دیتے کہ دین مکمل ہوا ہے، معمولی بات نہیں۔ اب ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جو کام نیکی کا تھا وہ رسول اللہ نے چھوڑا نہیں، اور جو عمل نیکی کا نہیں تھا آپ نے کیا نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، جو چیز میرا نبی تمہیں دے دے اسے قبول کر لو، جس چیز سے میرا رسول منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا کہ ہر کام میں دیکھو یہ کام میرے آقا نے کیا ہے تو حق ہے، سچ ہے، اور اگر آقا نے نہیں کیا تو وہ کام حق سچ نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے۔ معراج کی رات چراغاں کرنا کسی حدیث سے ثابت، معراج کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت، میرے نبی نے رکھا نہیں۔ معراج کی رات عبادت کرنا اسپیشلی خصوصی طور پر کہ یہ معراج کی رات ہے، آج ہم ساری رات جانا گزاریں گے۔ شیطان نے دھوکہ دیا، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ لوگ کریں گے، شیطان خوش ہوگا۔
نام پہ یہ کام کرنا، اس کا مطلب ہے وہ دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ رجب میں ہوا اور شعبان آ گیا۔ شعبان میں 15 شعبان کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بچے بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیاں، پٹاخے، چچڑ، یہ پوری قوم کی چچڑ بنی، آتش بازی، موم بتیاں جلانا، ٹنڈے لے کے پھرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم تک پہنچائے گی۔ صحیح حدیث نوٹ کر لو، میرے آقا نے فرمایا 5 راتوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتوں جو دعا مانگی جائے گی اللہ کے ہاں شرط قبولیت پائے۔ لیکن ہمارے پاس جو دعا مانگنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو۔ دعا وہ عمل ہے جو تقدیر سے بھی سبقت رہ جا سکتی ہے۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، تقدیر کی 2 اقسام ہیں، بس اتنا یاد کریے۔ ایک تقدیر مبرم ہے، کیا لفظ بولا؟ تقدیر مبرم، جو قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ ایک تقدیر معلق ہے، کیا معلق؟ اس میں انسانی اعتبار سے رد و بدل نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جو لکھا ہوا۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہوا، اس نے بابے شریف سے دم کروا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے بیمار تھا، اب اس سے علاج ہوگا۔ اس نے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، علاج کروایا، ہفتہ 10 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ پہلے بیمار تھا، بعد میں صحت مند ہے۔ تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تقدیر معلق ہے کہ پہلے غریب تھا، کاروبار کیا، محنت کی، اور چند دنوں میں دولت کی ریل پیڑ ہو گئی، اب ابھی ہو گیا۔ یہ تقدیر معلق ہے کہ اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت عطا کیا، اور اسی لیے پھر علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، حضرت جی دعا کرو، اللہ تعالیٰ برکت فرما دے۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، دعا کرتے، حضرت وظیفہ بتاتے ہیں، قرآن کی یہ آیت پڑھو، نبی پاک کا بتایا ہوا یہ طریقہ اختیار کرو، چند دن کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تقدیر معلق ہے، بظاہر تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ دعا سے بدل جاتی ہے، یہ تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے۔ حضرات دعا کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا کرتا ہے۔ 5 راتوں میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات کو
کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی رات جو دعا مانگی جائے گی اللہ قبول کرے۔ پھر دوسری رات لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات دعا کی جائے، رب نہیں کی جائے۔ یہ دعا کرنے کی رات ہے یا پٹاخے چلانے کی رات؟ کون سمجھائے اس کو؟ دعا مقبول ہوتی ہے لیکن اس کے لیے باقاعدہ باضابطہ اجتماعی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنے گھر میں ہے تو گھر میں دعا کرے، مسجد میں اللہ توفیق دیتا ہے تو مسجد میں کرے۔ تیسری رات جمعے کی رات، ایک ہے جمعرات وہ نہیں، جمعہ والی رات، جمعہ گزر جائے، جمعہ والی رات جو بھی دعا کی جائے گی اللہ رد نہیں کرے گی۔ کبھی توفیق ملی ہے 5 نمازیں نہیں ہم پڑھ سکتے تو اسپیشل اہتمام کر کے ہم جمعے کی رات کو بیٹھ جائیں گے، ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں گے، رب سے دعا کریں گے۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہر بندہ ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے گا جب رب سے تعلق ہو جائے گا۔ یار اپنے یار کے پاس جاتا ہے، دوست اپنے دوست سے شیئر کرتا ہے، یار آج کل بڑی پریشانی بڑی ٹینشن، اس کو یار بنا لو، پروردگار کو اپنا دوست بنا لو، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اسے کہو یا اللہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ مصیبت یہ پریشانی آ گئی ہے، اللہ اس کو ڈھال دے، اس کو دور کر دے۔ جمعے کی رات کو ٹائم نکال دو، بیٹھو آپ کی بارگاہ میں، اسے مانگو، دعا قبول ہو۔ کلیئر آتا ہوگا؟ چوتھی رات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کتنی ہوگی؟ 3 کے 4 ہو گئی، رجب کی پہلی، رجب کی دوسری، رجب کی پہلی، شعبان کی 15، جمعہ کی شام 3، 2 باقی رہی۔ عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ اس دن تو خیر چاند رات ہوتی ہے، چاند رات میں پھر شاپنگ ہوتی ہے، بازاروں میں بڑی گیدرنگ اور بڑا رش ہوتا ہے، دکانداروں کی بھی بس ریل پیل اور کلی ہو جاتی ہے۔ جو چاند رات کی فضولیات میں وقت گزارا جاتا ہے، اگر رب سے مانگا جائے تو پھر رب اس کی دعا رب نہیں کرتا۔ یہ 5 راتیں۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شعبان کے فضائل کے حوالے سے جو آپ کا عمل ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے علاوہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا شعبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے ساری زندگی حضور کو دیکھا ہے کہ آپ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ تو 2 مہینے میں روزے رکھتے تھے، پورا شعبان گزر جاتا تھا۔ بعض روایات میں یہ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ حضور نے روزہ رکھا ہے شعبان کا، پھر رکھا، آپ نے کہا آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر جب آپ چھوڑ دیتے تھے تو پھر ہمیں لگتا تھا کہ آپ روزہ نہیں روکیں گے۔ واضح اور کلیئر بات، 15 شعبان تک آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھ لو، لیکن اذا کان نصف من شعبان فامسکوا، جب شعبان 15 کو پہنچ جائے پھر رک جاؤ، کیوں؟ کمزوری نہ ہو جائے، پھر ایک دفعہ فریش ہو جائے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ یہ ہے استقبال رمضان کہ روزوں کے آنے سے پہلے روزے رکھے رہے۔ یہ نفلی روزے اللہ کو بڑے ہی مقبول ہیں اور حدیث کی روح سے یہ بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً شعبان میں 2 دن کا اہتمام کیا کرتے ہیں، ایک پیر کا دن اور دوسرا جمعرات۔ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ ہر مہینے رکھتے تھے، ہر مہینے، لیکن شعبان میں آپ بالخصوص اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور کا یہ خاصہ ہے کہ آپ پورا شعبان رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، 2 مہینے کے روزے۔ لیکن امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب 15 شعبان کو پہنچ جائے پھر روزے خلاص۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔